میرے شوہر کو والدین کے انتقال کے بعد وراثت میں کچھ زرعی زمین ملی تھی، اس لیے ڈاکٹر ہونے کے باوجود انہوں نے اس گاؤں میں رہائش اختیار کی اور وہیں پر وہ اپنا کلینک بھی چلانے لگے۔ اسی طرح زمینوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ علاج معالجہ بھی چلنے لگا۔ زمینوں سے کیونکہ ٹھیک ٹھاک آمدنی ہو رہی تھی، اس لیے وہ غریبوں کا علاج مفت کرتے تھے۔ وہ صرف وڈیروں اور ذمہ داروں سے پیسے لیتے تھے، سو اللہ نے ان پر اپنا خصوصی کرم کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کے علاج کی دھوم مچ گئی۔ ان کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی، اس لیے ان کو دستے شفا کا خطاب بھی ملا ہوا تھا۔ میرے شوہر کی رہائش اندرون سندھ کے ایک پسماندہ سے گاؤں میں تھی۔ والدین وفات پا چکے تھے، سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، یہ سب سے چھوٹے تھے اور گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ بہن بھائی سب شہروں میں آباد تھے۔ یہ 1995 کی دہائی تھی جب میری ان سے شادی ہوئی۔ میں کراچی سے شادی ہو کے اس چھوٹے سے گاؤں میں گئی تھی جہاں بجلی کی سہولت بھی نہیں تھی۔ شروع میں تو بہت پریشانی ہوئی مگر پھر عادی ہو گئی۔ ویسے بھی میں یہاں زمیندارانہ ٹھاٹھ سے رہ رہی تھی۔ جب ہمارے بچے ہوئے اور ان کی پڑھائی کا وقت آیا تو ہم قریبی شہر میں منتقل ہو گئے۔ شہر میں میرے شوہر کو ایک بہت پرانا مکان سستے داموں مل گیا تھا۔ یہ گھر گاؤں کی حویلی کی طرح بڑا تو نہیں تھا مگر پھر بھی بہت کشادہ اور 2 منزلہ بنا ہوا تھا۔ گاؤں سے کھانے پکانے اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے ماسی سغراں اور باہر کے کام کے لیے ایک چھوٹا لڑکا علی گوہر ہمارے ساتھ آیا تھا۔ ہم نے نوکروں کو رہائش اوپر کے کمروں میں دی تھی۔ میری اصل کہانی اس گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دن ماسی سغراں کی اوپر والی منزل سے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی تھی، بی بی دروازہ کھولو۔ علی گوہر نے باہر سے دروازہ بند کر دیا ہے۔ علی گوہر سے ماسی کی نہیں بنتی تھی، وہ اسے اکثر اپنی شرارتوں کا نشانہ بنائے رکھتا تھا۔ اس وقت وہ باہر سودا لینے گیا ہوا تھا، اس لیے ماسی کے پکارنے پر میں ہی جلدی سے اوپر گئی مگر دروازے پر تو باہر سے کوئی کنڈی نہیں لگی تھی۔ میں نے بہت زور لگایا مگر دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے میں علی گوہر بھی آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ ماسی نے اندر سے کنڈی لگا لی ہے مگر وہ کھلی تھی۔ دروازہ باہر سے بند ہے، اندر سے نہیں۔ مجھے کچھ خطرے کا احساس ہوا تو میں نے فوراً آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی علی گوہر نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ آسانی سے کھل گیا۔ میں نے ماسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈر نہ جائے، وہ اسے علی گوہر کی شرارت ہی سمجھ رہی تھی۔ جب میں اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی تو مجھے گھر کی فضا عجیب بھاری سی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں کچھ سمجھ نہیں سکی تھی کیونکہ میں صوم و صلوات کی بچپن سے ہی پابند تھی اور روزانہ چاروں کل، آیت الکرسی اور منزل پڑھ کر گھر پر دم کرتی رہتی تھی۔ اس لیے مجھے ڈر تو محسوس نہیں ہوتا تھا مگر کچھ انجانا سا احساس ہوتا جیسے کوئی اور بھی یہاں موجود ہے۔ دوسری بار جو واقعہ پیش آیا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً کوئی اور مخلوق بھی یہاں رہائش پذیر ہے۔ اس دن ماسی سغراں کچھ سامان نکالنے اسٹور میں گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے کوٹھڑی کا دروازہ کھولا، چیختی چلاتی بھاگتی ہوئی آ گئی، بی بی اسٹور میں ایک بہت بڑی بلا بیٹھی ہے۔ وہ ڈر کے مارے کانپتی ہوئی بول رہی تھی، کیا ہے ماسی، چلو میرے ساتھ۔ میں دیکھنے کے لیے اٹھی اور جیسے ہی میں نے اسٹور کا دروازہ کھولا تو دہشت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ پوری کوٹھڑی کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ پھر میں نے بزرگوں سے سنی ہوئی بات کو آزمانا چاہا اور زیر لب یوں گویا ہوئی، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کے نقصان میں ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے کوٹھی کا دروازہ کھول کر جھانکا جبکہ ماسی ہوا سے باختہ ہو کر مجھے روک رہی تھی مگر اب تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ پورا کھول دیا اور ماسی سے کہا، دیکھو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے کہا، شاید روشن دان سے کسی چیز کا سایہ آ رہا ہوگا۔ ماسی نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا اور بولی، سایہ اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو سچ مچ کا ناگ تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ اندر کہیں چھپا ہوگا۔ دیکھا تو میں نے بھی یہ تھا، ماسی سچ کہہ رہی تھی مگر اس کو یہ کیسے بتاتی کہ وہ جو کوئی بھی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دینے سے ہٹ گیا ہے
اور اس کی رہائش یہیں کہیں پر ہے۔ وہ کبھی میری بات کا یقین نہیں کرتی۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اچھا شام کو جب ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو وہ کسی کو بلا کر اچھی طرح چیک کر لیں گے کہ کوئی بل یا سوراخ تو کوٹھری میں نہیں ہے۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے کوٹھری خالی کروا کے اچھی طرح دیکھ لیا، مگر وہاں پر کوئی سوراخ نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے دیواروں اور فرش کو دوبارہ کھرچ کر پلستر کروا دیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی اوپری چیز ضرور ہے جو اپنی موجودگی کا یقین دلا کر ہمیں گھر چھوڑ جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پر بات کی اور بتایا کہ کچھ غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر کچھ ہے، کہیں ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بہتر ہے کہ آپ دوسرا گھر دیکھ لیں۔ انہوں نے مجھے جو جواب دیا تھا اس کے بعد میں نے اپنی زبان بند کر لی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ میری بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ تم پڑھی لکھی ہو کر جاہلوں والی بات کر رہی ہو، یہ انسان کی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جو معمولی سی چیز بھی انوکھی اور غیر مرئی نظر آنے لگتی ہے، ڈر اور خوف کی حالت میں انسان جو سوچتا ہے وہی نظر آنے لگتا ہے۔ اتنا طویل لیکچر سن کر مجھے خاموشی ہونا پڑا، لیکن چند دنوں بعد میرا پھر ایک ایسے ہی واقعے سے واسطہ پڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یعنی میرے شوہر بھی فلموں کے شوقین تھے اور ہر نئی فلم دوستوں کے ساتھ جا کر ضرور دیکھتے تھے۔ ان دنوں ماسی چھٹی لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ علی گوہر کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ بھی گاؤں چلا گیا۔ میں بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی۔ اس روز میرے شوہر کا فلم دیکھنے کا پروگرام بن گیا۔ ان کا کلینک ابھی تک گاؤں میں ہی تھا۔ وہ صبح جاتے تو شام کو واپسی ہوتی، اس لیے آخری شو یعنی 9 سے 12 بجے والی ٹکٹیں خریدی۔ ان کا پروگرام آخری شو دیکھ کر آرام سے سونے کا ارادہ تھا، کیونکہ دوسرے دن اتوار تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ پروگرام تھا کہ وہ گیٹ کو باہر سے تالا لگا کر چلے جائیں گے تاکہ مجھے اٹھ کر دروازہ کھولنا نہ پڑے اور میری نیند خراب نہ ہو۔ مجھے بھی ان کی تجویز پسند آئی اور بچوں کو کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد ان کو سلا کر خود بھی سو گئی تھی۔ معلوم نہیں اس وقت کیا ٹائم ہوا تھا کہ ایک انجانے سے شور کی وجہ سے گہری نیند سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے غور کیا تو بیٹھک والے کمرے سے بن بناہٹ جیسی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ چائے کی پیالی رکھنے اور اٹھانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا میرے شوہر فلم دیکھ کر واپس آ گئے تھے اور خود ہی چائے بنا کر دوستوں کو پلا رہے تھے۔ مجھے اس لیے نہیں اٹھایا ہوگا کہ میری نیند نہ خراب ہو جائے۔ میں مطمئن ہو گئی، مگر کچھ دیر بعد مجھے سخت پیاس محسوس ہوئی تو مجھے پانی پینے کے لیے اٹھنا پڑا۔ میں نے جو ہی بیٹھک کی کھڑکیوں سے جھانکا تو مجھے حیرت کا زبردست جھٹکا لگا، کیونکہ کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ وہ سب آوازیں میں نے صاف طور پر سنی تھیں۔ میں حیرت زدہ کھڑی تھی کہ گھر کا مرکزی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میرے شوہر آتے ہوئے نظر آئے۔ تم ابھی تک نہیں سوئیں؟ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ میں سو رہی تھی، پانی پینے کے لیے ابھی اٹھی ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں سمجھی شاید وہ اپنے دوستوں کو دروازے سے باہر تک چھوڑنے گئے ہوں گے، اس لیے میں نے پوچھا، آپ کب آئے؟ کیا تھوڑی دیر پہلے بھی آئے تھے؟ نہیں تو، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے کچھ حیرت سے پوچھا تھا۔ اس لیے کہ مجھے بیٹھک سے باتوں کی آواز آ رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہوں۔ ارے نہیں بھائی، چائے تو میں باہر اسے پی کر آیا ہوں، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ مجھے معلوم تھا میں کچھ بھی کر لوں میرے شوہر کبھی نہیں مانیں گے کہ میں نے بقائم ہوش و حواس خود اپنے کانوں سے وہ آوازیں سنی تھیں، اس لیے میں خاموش ہو گئی تھی اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اس صورتحال کا مجھے اکیلا ہی مقابلہ کرنا ہے۔ اس دن میں اوپر کے پورشن میں کسی کام سے گئی تھی، ماسی سغرا بھی اوپر ہی تھیں۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ عصر کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، بی بی آپ نماز پڑھ لیں تو میں چائے بناتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر نیچے چلی گئی تھی۔ میں ابھی اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ وہ پلنگ جس پر میں بیٹھی ہوئی تھی اچانک تیزی سے اوپر اٹھنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھر یکدم مجھے خطرے کا احساس ہوا، کیونکہ پلنگ اب برابر والے کمرے کی چھت کے قریب اوپر تک چلا گیا تھا۔ میرے ہاں ان دنوں
चौथे बच्चे की आमद थी। मुझे ये खौफ महसूस हुआ कि अगर पलंग तेजी से नीचे गिरता है तो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को यकीनन नुकसान पहुंचेगा। तो मैंने जल्दी जल्दी कुरानी आयतों का विर्द शुरू कर दिया। सूरत फलक, सूरत नास पढ़ते ही पलंग बहुत आहिस्ता और आराम से फर्श पर आ लगा था और उसके नीचे से बिलाशुबा शेर की जिसामत का काला बिल्ला निकलकर मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गया था। इसका मतलब ये था कि अब मुकाबला वाकई शुरू हो गया है। इस घर में कोई ऐसी पुरइसरार मखलूक भी है जो मुख्तलिफ भेस में मेरे सामने आकर मुझे डरा रही है। उनका मकसद शायद मुझे यहाँ से निकालना था, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। मैं न कोई आलिम फाजिल थी न आमिल कामिल, मगर मैं अल्लाह की एक अदना बंदी इतना ज़रूर जानती थी कि इन चीज़ों से जो डरते हैं उन्हें वो डराते हैं। फिर मुझे अल्लाह और उसके कलाम पर पूरा यकीन था, इसलिए मुझे गैबी मदद मिल रही थी। और दूसरी बात जो मेरी समझ में आ रही थी वो ये कि वो मखलूक जो कोई भी थी मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। इस दफ़ा भी मेरे यहाँ बेटा हुआ था और मैं 3 बेटों और एक बेटी की माँ बन गई थी। अब मुझे तो गैर मामूली वाक़यात और पुरइसरार मखलूक से कोई खौफ तो महसूस नहीं हो रहा था, बस डर था तो सिर्फ ये कि इन हालात से खौफजदा होकर कहीं काम वाली ना चली जाए। छोटे बच्चे के साथ घर के कामों में मुझे बड़ी मुश्किल हो जाती, मगर शायद वो मखलूक भी मुझे समझ गई थी कि मैं भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगी। इसलिए मासी के साथ शुरू में 2 वाक़यात, जब उसके कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया था और स्टोर रूम में सांप नज़र आया था, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ था। अगर मैं उन वाक़यात और हालात से डर कर अपने शोहर को मजबूर करती तो वो किसी आमिल या बुजुर्ग को बुलाकर घर को दिखाते और वो इनको भगाने की कोशिश करते तो शायद मुझसे उनकी दुश्मनी पैदा हो जाती। मुझे एक अंदाज़ा हो गया था कि वो कौमे अजना में से थे और अच्छे थे। और फिर एक दिन ये बात खुलकर सामने भी आ गई थी। मासी और अली गौहर छुट्टी लेकर गांव गए हुए थे। उस दिन मैं अकेली थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे। जुमे का दिन था। जुमे के दिन मेरे शोहर भी नमाज से पहले क्लिनिक से आ जाते थे। बच्चों की भी जल्दी छुट्टी होती थी। मैंने जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की तैयारी कर ली थी, इसलिए सोचा कि पहले मुन्ने के कपड़े धो लूं, फिर टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि जुमे की नमाज की तैयारी के लिए बच्चों और शोहर को गुस्ल करना होगा। उस वक्त अटैच बात नहीं होते थे, सबके लिए घर में एक ही मुश्तरका गुस्ल खाना होता था। मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो रही थी कि अचानक पता नहीं किधर से एक लंबे कद की खूबसूरत औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैं हैरान हो गई कि ये औरत कौन है। अभी मैंने उससे पूछना चाहा ही था कि वो कौन है। उसने सलाम करके कहना शुरू किया था, आज जुमे का दिन है और तुम इतनी देर से गुस्ल खाने में कपड़े धो रही हो। मुझे भी कपड़े धोने हैं, मेरे बच्चों को भी नमाज पढ़ने जाना है, उनको भी नहलाना है। तुम गुस्ल खाना खाली करो तो मैं भी अपना काम करूं। मेरा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं बगैर खौफजदा हुए बोली थी, आ जाओ बहन, तुम अपना काम कर लो, मैं बाद में कर लूंगी। ये कहकर मैं कपड़े उठाकर खड़ी हो गई थी। मुझे हैरत हुई कि उसके पीछे मेरे बच्चों की उम्र के बराबर के 4 बच्चे खड़े थे, 3 लड़के और 1 लड़की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन बच्चों की शक्लें हैरत अंगेज तौर पर मेरे बच्चों से मिल रही थीं। मेरे उठते ही वो गुस्ल खाने के अंदर मुस्कुराती हुई ये कहकर चली गई, तुमने मुझे बहन कहा है तो इंशाअल्लाह मैं भी ये रिश्ता निभाऊंगी। फिर कुछ देर तक मुझे गुस्ल खाने के अंदर से कपड़े धोने और पानी गिरने की आवाज़ आती रही, मगर नज़र कुछ नहीं आ रहा था। वो मेरे घर में शिराकतदार थी और मैंने भी उसको कबूल कर लिया था। जब डॉक्टर साहब और बच्चे जुमे की नमाज के लिए मस्जिद चले गए तो मैंने देखा कि मेरे बेटों जैसे 2 बच्चे सफ़ेद कपड़े और सर पर टोपी पहने हुए एक आदमी के साथ आंगन के दरवाजे से बाहर जा रहे हैं। यकीनन वो भी नमाज के लिए जा रहे थे। और हैरत अंगेज बात ये थी कि उस आदमी की शक्ल और कद मेरे शोहर से बहुत मिल रहा था और मेरी आंखों के सामने बंद दरवाजे से ही बाहर निकल गए थे। मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में जितने भी आसेब, जिन्नात और असरात के किस्से सुने थे वो बहुत खौफनाक और नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन मेरा वास्ता निहायत नेक और बेज़रर जिन्नात फैमिली से पड़ा था।
اس لیے میں بے فکر ہو گئی تھی۔ ان کی رہائش پہلی منزل پر بنے ہوئے کونے والے کمرے میں تھی، کیونکہ میں نے اسی طرف سے ان کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ سوائے میرے گھر کے کسی اور فرد کو نظر نہیں آتے تھے۔ میرے بڑے بیٹے کامل نے بورڈ کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی تو میں نے اپنے محلے پڑوسی اور دوستوں میں مٹھائی بانٹی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اپنی نادیدہ دوست جس کو میں نے بہن کہا تھا، اس کو بھی اپنی خوشی میں شامل کروں، اس کو بھی مٹھائی کھلاؤں۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جنات اخروٹ کی مٹھائی کھاتے ہیں، تو میں نے اپنے شہر کی سب سے بڑی اور بہترین مٹھائی کی دکان سے اخروٹ کی مٹھائی منگوائی اور ڈبہ لے جا کر اس کمرے کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ وہ میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گیا اور میرے کانوں میں پرخلوص آواز آئی، بہت مبارک ہو۔ اسی روز شام کو میرے بیٹے کی میز پر ایک خوبصورت اور قیمتی پین کا ڈبہ رکھا ہوا ملا۔ وہ بہت خوش ہوا اور پین کا ڈبہ لے کر میرے پاس آیا اور بولا، امی یہ پین آپ لائی ہیں، میں یہی پین لینا چاہتا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ تحفہ میری اس نادیدہ دوست نے دیا ہوگا۔ رکھ لو بیٹے، یہ میری دوست نے دیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا تھا، امی جس نے بھی دیا ہے بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے شکریہ ادا کیا تھا۔ 1995 کا زمانہ تھا جب سندھ میں لسانی فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ ادھر ادھر سے خبریں اچھی نہیں آ رہی تھیں۔ ہم نے بڑے بچوں کو کراچی ننیال بھیج دیا تھا۔ ماسی بھی بہانہ بنا کر اپنے گاؤں واپس چلی گئی تھی اور علی گوہر نے بھی کام چھوڑ دیا تھا۔ میں چھوٹے بیٹے کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے شوہر صبح کلینک چلے جاتے تو میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی۔ صبح جاتے وقت وہ اپنے سامنے گھر کے گیٹ میں اندر سے تالا لگواتے اور جب تک میں گیٹ سے تالا ڈال کر کمرے کا دروازہ بھی بند نہیں کر لیتی وہ کھڑے رہتے۔ مجھے گزشتہ 2-3 روز سے گھر کے سامنے موجود کھیل کے میدان کی باؤنڈری وال پر ایک مشکوک سا لڑکا بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب سے آگے دیوار پر بیٹھ جاتا اور جب میرے شوہر گاڑی سٹارٹ کر لیتے تو واپس چلا جاتا۔ ایسا کئی دنوں سے ہو رہا تھا۔ مجھے ایک دن یہ خیال آیا شاید یہ میرے شوہر کے آنے جانے کے اوقات کو نوٹ کر رہا ہے، اور پھر میرا یہ اندیشہ صحیح ثابت ہوا۔ اس دن میرے شوہر نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی تو میں ان کو خدا حافظ کہہ کر اندر آ کر گیٹ بند کرنے لگی۔ اس دن ان کو جانے کی کچھ جلدی تھی، شاید اس لیے گیٹ بند کروانے سے پہلے ہی چلے گئے، ورنہ جب تک میں گیٹ میں تالا نہیں ڈالتی وہ کھڑے رہتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے گاڑی آگے بڑھائی وہ لڑکا پھرتی سے دیوار کود کر میرے گیٹ کے پاس آ گیا اور تیزی سے گیٹ کے درمیان اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اب میں اندر سے گیٹ بند کرنا چاہ رہی تھی اور وہ باہر سے دھکا لگا کر کھولنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ گیٹ کے درمیان پھنسا ہوا تھا، اس لیے میں بند نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ابھی خوف اور پریشانی سے چیخنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک میری دوست مخلوق کا شوہر آ گیا تھا اور میری طرف دیکھے بغیر ہاتھ کے اشارے سے مجھے اندر جانے کا کہا تھا۔ تو میں کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس آدمی کو دیکھ کر وہ لڑکا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو ناپاک کر گیٹ بند کر کے تالا ڈال دیا، چابی اس میں چھوڑ دی اور وہیں پر غائب ہو گیا۔ میں یہ سب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ شام کو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ کس طرح وہ لڑکا اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں کیسے بال بچی۔ یہ قصہ گول کر گئی کیونکہ میں اپنی دوست مخلوق کا راز کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے شوہر کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیں جس سے وہ مخلوق ناراض ہو جائے، کیونکہ عموماً لوگ ایسی باتوں پر یقین ہی نہیں کرتے اور خاص طور پر مرد تو جنات اور جادو وغیرہ کو مانتے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، مگر پڑھے لکھے ہونے کے باوجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں تو ان کو مانتی تھی اور میرا ذاتی تجربہ بھی ہو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میرے شوہر نے بھی مجھے بھی کراچی میرے والدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں میرے اکیلے رہنے میں خطرہ تھا۔ اس دن میں نے جلدی سے اپنا مختصر ضروری اور قیمتی سامان باندھا، کیونکہ میرے شوہر نے کسی کو بتائے بغیر مجھے کراچی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں بٹھا کر ٹکٹ خریدنے چلے گئے تھے۔ میں اکیلی بچے کے ساتھ بیٹھی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک مشکوک سا آدمی بھی ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگا تھا۔ حالانکہ یہ لیڈیز ویٹنگ روم تھا۔ میں ڈر کے مارے خاموش تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ غیر انسانی وجود سے بھی کبھی نہیں ڈری، اور اس انسان
جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے سے مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں قرآنی دعاؤں کا زیر لب ورد کرنے لگی۔ اسی وقت ایک اور فیملی جو ایک مرد، عورت اور ایک چھوٹے بچے پر مشتمل تھی ویٹنگ روم میں آ کر میرے برابر بیٹھ گئی۔ وہ عورت سیاہ رنگ کا ٹوپی والا برقع پہنے ہوئے تھی اور کافی لمبی چوڑی عورت تھی۔ مرد نے بھی سفید کرتا شلوار اور سر پر سیاہ عمامہ پہنا ہوا تھا۔ اس کا قد بھی کچھ غیر معمولی لمبا تھا۔ وہ اس عورت کو بٹھا کر باہر چلا گیا تو وہ آدمی بھی جو تھوڑی دیر پہلے آ گیا تھا باہر نکل گیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ اتنے میں میرے شوہر بھی ٹکٹ لے کر واپس آ گئے تھے۔ ٹرین بھی آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ٹرین میں بٹھایا اور کچھ ہدایتیں دے کر کہا کہ بہت جلد وہ یہاں سے سب کچھ بیچ کر کراچی منتقل ہو جائیں گے۔ اتنے میں وہ برقع پوش عورت اور اس کے ساتھ جو مرد تھا وہ بھی پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ شاید وہ اپنا مطلوبہ بوگی دیکھ رہے تھے اور اسی اثنا میں انجن نے وسل دی اور ٹرین چل پڑی۔ میرے شوہر خدا حافظ کہہ کر جانے کے لیے پلٹ گئے۔ تب بھی وہ فیملی وہی پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ بس اچانک ہی مجھے خیال آیا تھا کہ وہ مسافر میرے گھر کے نادیدہ رہائشی تھے جو مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ عین اسی وقت میرے کانوں میں بہت قریب سے آواز آئی تھی، خدا حافظ، امان اللہ۔ یقیناً یہ وہی تھی جو میری نادیدہ دوست، ہمدرد اور بہن۔ تبھی مجھے یاد آیا تھا کہ اس نے کہا تھا تم نے بہن کہا ہے تو میں بھی یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ سو وہ نبھا رہی تھی۔ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ شہر میں فسادات کی وجہ سے خطرات منڈلا رہے تھے۔ لسانی جھگڑے کی آڑ میں بہت سی دشمنیاں پیدا ہو رہی تھیں اور کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایسے میں اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس پر اسرار قصے میں کہیں بھی ڈر اور خوف والی بات نہیں ہے۔ گویا میں خوش قسمت ہوں کہ غیر انسانی مخلوق جنات نے میرے ساتھ محبت کا سلوک رکھا۔ اس واقعے کو بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ میری زندگی میں پیش آنے والا یہ انوکھا اور یادگار واقعہ ہے۔ اب ہمیں سندھ کا علاقہ چھوڑے ہوئے اور کراچی میں رہتے ہوئے برسوں بیت گئے ہیں۔ میں نانی اور دادی کے عہدے پر فائز ہو چکی ہوں۔ میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ میرے اس تمام عرصے میں میرے ساتھ ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ پھر کوئی پر اسرار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس لیے میرے بچے بھی غیر مرئی وجود پر یقین نہیں رکھتے، لیکن چونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے اس لیے آج بھی میں اس مخلوق کے لیے دعا کرتی ہوں جس نے میرے ساتھ دوستی نبھائی۔ وہ مہربان ہستی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔